ناظرین میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام, مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں وہ کس پوزیشن پر ہیں, لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ اس مرتبہ پاکستان نے جو سفارتی حکمت عملی اپنائی ہے اس نے انڈیا کی چیخیں نکلوا دی ہیں. آپ اندازہ کریں, جیسے ہی انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کا آغاز کیا, یعنی یہ خبر ہمارے سامنے آئی کہ جی یہ دلی میں 4 وہ خودکش داخل ہو گئے ہیں, ایک لمحے سے پہلے پاکستان انٹیلیجنس ایکٹیو ہوئی اور جناب حکومت نے OIC کو کال کر لیا. اللہ کا شکر ہے پاکستان کا اثر رسوخ ہے, ترکی کی مدد سے, سعودی عرب کی مدد سے, دوستوں کی مدد سے پاکستان نے بنائی, اور وہاں پاکستان نے بتایا کہ یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے. اور یہ بنیادی بات یہ کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کو اس نے جانوروں کی طرح ان کو سلوک کر رہا ہے. اس نے ان کے بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں, ان سے ایک ایک کر کے جینے کی ہر سہولت چھین لی ہے, اور یہ الٹا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. OIC نے ریزولوشن پاس کیا انڈیا کو کہ وہ انسان کا بچہ بنے. مودی اس سے پاگل ہو گیا. آپ دیکھیں نا, اس کے اپنے جو ملک کے اپنے حالات ہیں, میں نے آپ کو بتایا وہ کس طرح کے ہیں. عوام لان تان کر رہی ہے. وہ جو بڑھ کے مرا کرتے تھے وہ مہابھارت کی اور اشوکا کی اور یہ اور وہ ایسی تیسی میں چلا گیا سب کچھ. اب بیچارے بیٹھے ہیں وہاں ذلیل و پھرتے ہیں, میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ جی ہم ایک ہی وقت میں پاکستان اور چین سے مقابلہ کر لیں گے. اب آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, حیران رہ جائیں گے آپ کہ چین, انہوں نے کہا جی چین نے تو ہمارے علاقے پہ قبضہ ہی نہیں کیا. وہ گلوان وادی سے پہلے بھی چین موجود تھا. چلیے شکر ہے انہوں نے ایسے مان لیا. اب سب انڈیا میں بخلائے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے ایک کتنی خطرناک موو کی ہے. وہ سمجھتا تھا کہ میں اس طرح پاکستان کو گردن سے دبوچ لوں گا. انہوں نے یہ حرکت آپ کو پتہ ہے نا پہلے بھی کی تھی, وہ کارگل کے موقع پہ. اس وقت بھی BJP سرکار ہی تھی کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے. پہلے تو انہوں نے یہاں ہمارے جو تھے 2 افسرس ان کو بیچاروں کو مارا پیٹا, پھر ان کو 24 گھنٹے کے اندر ملک سے نکال دیا, اور اب اچانک حکم دے دیا کہ اپنا 50% عملہ کم کر دیں. اصولی بات ہے وہ ملک کی مرضی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا سفارت خانہ ہے. جو آپ بھی جو کچھ کریں یہ ہے, وہ بات آپ کو ماننی پڑتی ہے. اچھا جی, امید یہ تھی کہ پاکستان, ان کو خیال تھا کہ پاکستان اس بڑا چیخے چلائے گا اور جواب میں وہ جناب اسلام آباد میں یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا, جیسے وہ پہلے سوچ رہے تھے. لیکن اس مرتبہ لگتا ہے کہ بڑا کاریگر بندہ جو ہے نا اس دھندے میں بیٹھ گیا ہے. پاکستان نے جناب والا آرڈر ملتے ہی 50% کے بجائے 75% اپنی وہاں گنتی کم کر دی, اور اس نے کہا کہ آپ جب بھی کہیں گے باقی 25% نکل جائیں گے. بھارت کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی یار, یہ تو الٹی پڑ گئی ان کو چال. اور ابھی تک پاکستان نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ کتنے انڈین جو ہیں سفارتکار ان کو پاکستان سے نکال رہا ہے, ابھی نہیں کیا. یہ پتہ ابھی پاکستان نے بچا کے رکھا ہے. اور بھائی امت شاہ, مودی بھائی, ابھی تو یہ پتے کھلیں گے تو پھر پتہ لگے گا ترب چال کا. کہاں بیٹھے ہو تم؟ پاکستانیوں کو تم نے بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. اجیت ڈوال تمہاری لٹیا ڈبو دے گا. تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا تھا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز سے تم پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروا لو گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اتنی آسانی اور اتنی اسے تمہاری ایسی تیسی ہو جائے گی. تم کیا بات کرتے ہو؟ اتنی آسانی سے پاکستانی قابو آنے والا, یہ تو لوہے کا چنا دانت توڑ دے گا تمہارے. اب بکھلاٹ میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کہہ تو بیٹھے ہیں, اور پاکستان کی جو موو آگے سے 75% عملے کی, اس کا کیا کریں.
دیکھیں نا، آپ نے توپیں بندوقیں گاڑی ہوں جناب اور فائرنگ کی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوں اور سامنے سے آپ کو مٹھائی کا ڈبہ آ جائے، دنیا ساری دوربین لگا کے آپ کو دیکھ رہی ہو، تو کچھ تو سوچنا پڑتا ہے نا آخر۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سفارتی محاذ پر تو پاکستان بڑا مضبوط کھیل رہا ہے، کم انڈیا کے حساب سے تو مضبوط کھیل رہا ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے وہ 2 سال والی لی ہے نا، جب یہ سلامتی کونسل کی ممبرشپ جو مستقل 2 سال کے لیے مستقل ممبر بنتے، آپ اندازہ کریں کہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مستقل ممبر بناؤ سلامتی کونسل کا، جس کے بعد ویٹو کا حق ہوتا ہے، تاکہ قیامت تک مسئلہ کشمیر ویسے ختم ہو جائے، وہ پاکستان نے بننے نہیں دیا۔ اب انہوں نے لے کہ 2 سال کے لیے سلامتی کونسل کی ممبرشپ لی، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ یہ جو ممبر ہوتے ہیں، جو 2 سالہ ممبر ہوتے ہیں، ان کی پاور نہیں ہوتی، ایک تو نیٹو ان کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی اس کو ریجیکٹ کرنے کی یا سلیکٹ کرنے کی، یا جو بھی اسے کہتے ہیں کیا، اور ویٹو پاور نہیں ان کے پاس ہوتی۔ اور دوسرا جناب، ان کو یہ صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ اور نہیں کچھ کر سکتے۔ تو ادھر بڑا انہوں نے پاکستان کے اپوزیشن شور مچایا تھا، اور جو لٹے گئے مارے گا، وہ غیر منتخب وہ ہو گئے، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ بچوں کا کھیل ہے، کیوں کرتے، اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کریں؟ بن گیا بنا رہے، اس کو احساس ہو اپنی بے بسی کا کہ میں نہیں کچھ کر سکتا پاکستان کو، اور انشاءاللہ نہیں کر سکے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جانیں اور سیکھیں، قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں۔ علامہ نے کیا خوبصورت بات کی تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔